بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ارشاد فرمایا کہ زمین کو اللہ کریم نے بڑا سنوارا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت آرام دہ بنایا ہے. اس کی فصلیں، اس کے پھل، اس کی گھاس، اس کا سبزہ، اس کے پھول، اس میں بسنے والے جانور، چرند پرند، حیوانات، سب انسان کی کسی نہ کسی طرح خدمت کر رہے ہیں. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے سنوارنے میں مصروف نہ ہو. کافی عرصے کی بات ہے، فصلیں ہوتی تھیں تو چڑیاں آ جاتی تھیں اور بطیرہ ایسا فصلوں کا کھا جاتی تھی. تو چین میں ایک تجربہ کیا گیا کہ چڑیاں ختم کر دی جائیں، مار دی جائیں، دوائی چھڑکی جائے، جال لگائے جائیں، کوئی چڑیا نہیں ہونی چاہیے. بے پناہ آبادی ہے اور وہ لوگ کام بھی کرتے ہیں، وہ لگ گئے، انہوں نے بہت بڑی تعداد چڑیوں کی ختم کر دی. اگلے سال جب فصلیں ہوئیں تو ان پر جب سٹے آئے اور بور لگا تو اس میں کیڑا لگ گیا اور فصل کئی گنا زیادہ، چڑیوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ضائع ہو گئی. تب انہیں سمجھ آئی کہ وہ چڑیاں تو یہ جب کیڑے بنتے تھے تو یہ کھا جاتی تھی، وہ تو ان کا شکار کرتی تھی، فصل کو بچاتی تھی. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا مغربی بنگال جو ہندوستان کا ہے، اس کی وہ جنگلی حیات والے فلم دکھا رہے تھے. تو اس میں چاول بیچتے ہیں وہ لوگ اور ان میں کوبرا سانپ بے شمار ہے. تو کہنے لگے کہ یہ سانپ ان کی ضرورت ہے، اگر یہ سانپ نہ ہو تو چوہے کھیتوں میں سوراخ کر دیتے ہیں، پانی بہہ جاتا ہے اور فصل خراب ہو جاتی ہے. تو یہ سانپ چوہوں کا شکار کرتے رہتے ہیں، یا لہذا یہ لوگ ان سانپوں کو نہیں چھیڑتے، یہ فصلوں میں پھرتے ہوتے ہیں اور چوہے نہیں ہوتے.
یعنی کوئی چیز بھی جو اللہ نے بنائی ہے وہ دنیا کو سنوارنے اور انسان کی خدمت کرنے کے لیے. میں نے تو فرمایا تم اس میں فساد نہ کرو. ہم کیسے فساد کرتے ہیں ذرا اس پہ غور فرمائیے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو سب سے پہلا فساد اس کے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کے دل میں سیاہی پیدا ہوتی ہے، اس کی روح پر بوجھ آتا ہے، اس کا اپنا دل میلا ہوتا ہے. جب دل میلا ہوتا ہے تو سوچیں میلا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، نگاہیں میلا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ان میں خرابی آ جاتی ہے. یہ تو اپنے آپ پہ اثر ہوتا ہے. جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا ایک اثر معاملات پہ اور لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے کہ جب وہ والدین سے معاملہ کرتا ہے تو گستاخی کا کرتا ہے، اولاد سے کرتا ہے تو اس میں شفقت نہیں ہوتی، بہن بھائیوں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، برادری میں فساد شروع ہو جاتا ہے. ایک یہ دوسرا اثر ہے. تیسرا اثر، یہ دوسرا اثر جو ہے یہ پھر گھر سے بڑھتا بڑھتا قومی سطح تک پھیل جاتا ہے. آدمی ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، لوٹتا ہے، رشوتیں کھاتا ہے. آج ہمارا ملک کہتے ہیں جی خزانہ خالی ہے، ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. لیکن رات بتا رہے تھے کہ صرف کراچی میں جو ولیتی شراب بلیک میں اور سمگل ہو کر آتی ہے، ایک مہینے میں 2 کروڑ کی شراب کراچی میں پی جاتی ہے. اور پشاور اور اسلام آباد میں جو امریکی فوجوں کے لیے ولایتی شراب جاتی ہے وہ لوگ راستے میں لوٹ کے یا وہاں سے لے کے پشاور پہنچا دیتے ہیں، وہاں سے اسلام سارے ملک میں بکتی ہے. یعنی اپنے ملازموں کو، فوج کو، پولیس کو، ٹیچروں کو، ڈاکٹروں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، شرابیں پینے کے لیے بے شمار. کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا، کسی دفتر چلے جائیں بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. یہ اسی خرابی کا اثر جو اللہ کی نافرمانی سے پیدا ہوئی معاشرے پر پھیل جاتا ہے. پھر ہر عمل کا ایک اثر پوری فضائے بسیط پہ جاتا ہے. آسمانوں سے بارشیں برسنا یا رک جاتی ہیں یا پھر برستی ہیں تو طوفان آ جاتے ہیں. سمندر آبادیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، زمینیں پھٹنے لگتی ہیں، زلزلے آنے لگتے ہیں، سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں، دریا غرق ہو جاتے ہیں، نہریں ٹوٹ جاتی ہیں، مکان گر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں. یعنی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سمندروں میں بھی اور زمینوں پر بھی خرابی پیدا ہو جاتی، فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. تم تو سمجھتے ہو یار میں نے یہ چھوٹا سا کام کیا، اس کا کیا ہے، لیکن تمہارے ہر عمل کا اثر ایک تمہارے اپنے باطن روح پر ہوتا ہے، پھر وجود پر ہوتا ہے، پھر گرد و نواح پہ ہوتا ہے، پھر پورے ملک پہ ہوتا ہے، پھر پوری دنیا پہ ہوتا ہے اور پورے معاشرے پہ ہوتا ہے. اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے دانشور رات دن دہشت گردی اس کے حل کی تجویزیں سوچتے ہیں. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یار توبہ کرو، برائی کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں دہشت گردی سے بچا لے گا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہو، حرام کھانا چھوڑ دو، لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دو، حلال کھاؤ، روکھی کھا لو، حلال کی کھاؤ، اور یہ حرام کی چپڑی کھانا چھوڑ دو. یہ حل کوئی نہیں بتاتا. اصل حل ہی یہ ہے کہ جب تک اللہ سے رجوع نہ کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، تو
تو گناہ کا لازمی نتیجہ تباہی ہے، برائی کا پھل ہے۔ چلو ایک درخت آپ لگاتے ہیں، اس پر 2 سال بعد 4 سال بعد پھل آتا ہے، کئی ایسے بھی ہیں جن پر 10 سال بعد آتا ہے، 6 مہینے بعد آتا ہے، لیکن جب پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس پر یہ پھل نہیں آنا چاہیے، وہ درخت ہی اسی پھل کا ہے، اس پر پھل کیسے نہیں آئے گا؟ اس درخت کو جڑ سے نکال دو۔ یہ دہشت گردی، یہ تباہی، یہ قتل و غارت، یہ چور بازاری، یہ سارے اللہ کی نافرمانی پر لگے ہوئے پھل ہیں۔ اگر آپ وہ درخت نہیں کاٹیں گے، حکمران امین ہوتے ہیں قوم کے، اور پوری قوم کی قسمت، تقدیر، بچوں کی تعلیم، بیماروں کا علاج معالجہ، لوگوں کا روزگار، اور لوگوں کے جو فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں وہ بیت المال اور خزانہ سارا وہ امین ہوتے ہیں، ان کے سپرد ہوتا ہے۔ اور اگر ملک اور قوم کے حکمران ہی ملک کو لوٹنا شروع کر دیں تو برائی کی انتہا ہے نا۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس نے بڑے پیار سے سمجھایا، لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد پیدا نہ کرو، بعد اصلاحھا، اس کے بعد کی وہ بڑی خوبصورت اس کی اصلاح کر دی گئی ہے، بڑی خوبصورت بنا دی گئی۔ آپ سوئی سے کھودنا چاہیں تو زمین کو کھود سکتے ہیں اور اس پر بڑا عالیشان محل بنا دیں تو اٹھا کے کھڑی۔ آپ مردہ دفن کر دیں اسے بھی سنبھال لیتی ہے، آپ کھیتی کرتے ہیں آپ کو لوٹا دیتی ہے۔ کوئی خدمت جو آپ کی ہے وہ کر رہی ہے۔ آپ کھودتے ہیں، تیل کے خزانے نکلتے ہیں، کوئلے کے خزانے نکلتے ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، تو اسے تباہ نہ کرو۔ بھی اگر غلطی ہو چکی ہے، ہم بہت دور جا چکے ہیں، تو اللہ اب کیا کریں؟ یا تو گناہ کرتے ہی نہیں، یہ پودا لگتے ہی نہیں، اس پر یہ پھل ہی نہ لگتا تو کوئی بات تھی، اب تو یہ تناور درخت بن گیا، اب تو یہ پھل دے رہا ہے، کہیں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کہیں گولی چل رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ڈاکے، اغوا، چوری، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ فرمایا اب بھی کچھ نہیں کیا، ایک علاج کرو اس کا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے۔ ایمان کیا ہے؟ بیم و رجا کے درمیان ایمان ہے۔ اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت سے پر امید رہے، یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا اسے یاد کرو، اسے پکارو، اس کی بارگاہ میں عرض کرو، ہمارے الہ جو کر چکے ہیں ہم توبہ کرتے، ہم باز آئے، تو ہمارے حالات بدل دے۔ تو وہ قادر ہے، وہ تو پل بھر میں بدل دے گا، جب چاہے گا جیسا چاہے گا کر دے گا، لیکن اس کے کچھ قانون ہیں۔ ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کرتا جب تک اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا۔ اب یہ تھوڑی رعایت ہے کہ جتنی برائی کر چکے ہو توبہ کرو اور اصلاح شروع کر دو اپنے اعمال کی، اور اللہ کو یاد کرو، تمہارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ اچھا، ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ساری قوم توبہ کرے۔ یار ساری قوم کو چھوڑو، آپ تو توبہ کرو۔ میں ایک فرد توبہ کر لیتا ہوں تو جو تباہی لانے میں میرے کردار کا حصہ ہے وہ تو کم ہو جائے گا، کچھ ظلمت تو کم ہوگی، کچھ ظلم تو کم ہوگا، کچھ برائی تو گھٹے گی۔ تو اگر افراد توبہ شروع کر دیں تو قوم افراد سے ہی بنتی ہے۔ کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ اگر 20 کروڑ لوگ ہیں تو ان میں 10 نہ صحیح، 10.5 صحیح، 11 صحیح تائب ہونے والوں کی اکثریت ہو جائے تو شاید اللہ رحم فرما دے، دوسروں کو بھی ہدایت دے دے۔ تو فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسے پکارو،
اسے یاد کرو، اس کی عبادت کرو، اس سے دعائیں کرو، اس کے غضب سے ڈرتے بھی رہو، اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، امید بھی رکھو کہ وہ کریم ہے، وہ بخش دے گا۔ اور یاد رکھو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً یہ اس میں کوئی شبہ نہیں، ان بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے، نزدیک ہے، لیکن محسنین صرف نیک کام کرنے والے نہیں ہوتے۔ حدیث احسان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مفہوم ارشاد فرمایا ہے، حدیث جبریل میں، کہ جبریل علیہ السلام نے سوال پیش کیا تھا خدمت عالی میں، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے روبرو دیکھ رہا۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر تجھ میں یہ ہمت نہیں ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ہم جتنی خرابیاں کرتے ہیں ایک دوسرے سے چھپ کر کرتے ہیں، کوئی بندہ دیکھ نہ رہا، اور رشوت لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، پردہ کر کے دوسروں سے چھپ کے کرتے ہیں۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کتنی تبدیلی آئے انسان میں۔ پھر وہ چوری کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، رشوت لے سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے اللہ کے روبرو۔ تو محسنین وہ ہیں جو اللہ کو روبرو سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اور اگر یہ جرت نہ ہو، اس سے کم استعداد ہو، تو کم از کم انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ سو فرمایا جب بندے کو حضوری حق حاصل ہو، ان رحمت اللہ قریب، اللہ کی رحمت تو انہی لوگوں کے پاس ہے، نزدیک تر ہے، ہمہ وقت پاس ہے، اس کی رحمت دور نہیں ہے، تم اپنے آپ کو دور بھگائے پھرتے ہو، تم واپس آ جاؤ۔ وہ بڑا کریم ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ سالیاں ہوتی ہیں، تنگ دستی آ جاتی ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، گرد اڑ رہی ہوتی ہے جنگلوں میں بھی صحراؤں کی طرح، وہ خوبصورت ہوائیں بھیج دیتا ہے جو بارشوں کی خوشخبریاں دیتی ہے۔ ایسی ٹھنڈی ہوا، ایسی خوبصورت ہوا چلا، پتہ چلتا ہے بھئی آج تو ہوا ایسی ہے، کہیں بادل ہوگا، کہیں لگتا ہے کہیں بارش ہوئی ہے، آج بڑی مزے کی ہوا آ رہی۔ وہ ایسا کریم ہے، والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کی بارش کرنے سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوا بھیج دیتا، بندہ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ جھونکے آتے ہیں تو کیوں نہ اللہ کا شکر کرو، کیوں نہ اللہ کا ذکر کرو، کیوں نہ اللہ کی اطاعت کرو۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، پھر اس کی قدرت کاملہ نہیں دیکھتے کہ ٹنوں پانی ہوا پر لاد دیتا ہے، بڑے بڑے بوجھل بادل ہوا اٹھائے پھرتی، بارہا بادلوں میں سے جہاز میں بیٹھے ہوئے گزرے، دھواں دھواں سا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی نہ پانی نظر آیا نہ بجلی نظر آئی۔ زمین پر سے دیکھتے ہیں تو پانی برستا ہے تو جل تھل کر دیتا ہے، بجلی کڑکتی ہے تو گرتی بھی ہے، کہیں تباہ کر دیتی ہے، کڑکتی ہے تو آنکھیں چندیا دیتی ہے، بیچ میں سے گزرتے رہو تو دھواں سا ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ قادر ہے نا کہ پانی کو ہوا پر لاد دیا،
حتیٰ اذا اقلت صحابا ثقالا، بڑے بڑے بوجھل بادل لے کے آ جاتی ہے ہوا لبلد میت، مردہ زمین پر، خشک ہو چکی ہوتی ہے، ہر فصل تباہ ہو چکی ہوتی ہے، سبزہ جل چکا ہوتا ہے، زندگی کے آثار ختم ہو چکے ہیں، تو بادلیں ٹنوں پانی اٹھا کر بوجھل بڑے بڑے بادل ہوائیں لے آتی ہیں، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہم پھر اس بادل کو برساتے ہیں، زمین کو حیات نو مل جاتی اور طرح طرح کے میوہ جات پیدا ہونے لگ جاتے۔ اب ایک درخت تھا، ٹھنڈ منڈ ہو گیا، سارے پتے اس کے گر گئے، خاک میں مل گئے، گل کر خاک ہو گئے۔ جب بارش آتی ہے تو چندے بعد دیکھو تو پھر اتنا گھنا سایہ اور اربوں پتے اس پر ہیں، کہاں سے آ گئے یار، یہ تو جل کر خاک ہو گئے تھے، یہ تو مٹی میں مل گئے تھے، سوکھ گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے۔ فرمایا ایک بارش رحمت کی بھیجتا ہوں، سبزہ ہی سبزہ۔ بارہا دیکھا ہے یہاں کہ شام کو بارش ہو گئی، دن کو بارش ہو گئی، رات گزری، دوسرے دن صبح دیکھو تو کھڑے ہو کر دیکھو تو ساری زمین پہ سبزہ چھایا ہوا، کوئی دیر ہی نہیں لگی۔ جہاں ایک تنکا سبزے کا نہیں ملتا تھا وہاں پہاڑ اور وادیاں بھر جاتی، اور طرح طرح کے پھل، میوے، فصلیں، اناج، ہر چیز اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ یاد رکھو، جس طرح یہ روز تمہارے سامنے ہر موسم میں تماشا ہوتا ہے، کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح میں مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کر، جس طرح سوکھے درختوں کے پتے زمین سے آ کے پھر درختوں پہ سج جاتے ہیں، مردہ زمین سے نکل آتے ہیں، جس طرح مردہ زمین سے بیلیں اگتی ہیں، پھل لے آتی ہیں، مردہ زمین سے فصلیں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، میوہ جات نکل آتے ہیں ایک بارش سے۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح مرنے کے بعد بے شک تم مٹی ہو جاؤ، میدان حشر میں روز قیامت میں تمہیں اسی طرح زمین سے نکال کر کھڑا کر دوں۔ یہ تو تمہارے سامنے ہے، روز چیزیں خاک میں مل کر پھر سبز ہو کر زمین سے نکل آتی ہیں، تو کیا مشکل ہے اس قادر مطلق کے لیے۔ لعلکم تذکرون، فرمایا یہ مثال اس لیے دی ہے کہ نصیحت حاصل کرو، یہی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اسی لوٹ مار میں نہ لگے رہو، دنیا کی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے، تو وہ کام کرو جس سے دنیا میں بھی راحت ہو اور آخرت کی زندگی بھی بنے، اسے ضائع نہ کرو۔ تم جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں لگ گئے تو تمہارا خیال ہے مر گئے تو قصہ ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا، کہانی ختم نہیں ہوگی، کہانی چھڑے گی، قصہ ختم نہیں ہوگا، ایک قصے کی ابتدا ہوگی۔ اور روزانہ تمہارے سامنے مردہ زمین سے جس طرح سبزے اور پھل نکالتا ہے اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکال کے کھڑا کر دے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے، فرمایا میں نے تو ارشاد فرما دیا کہ تم نصیحت حاصل کرو، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے دل زندہ چاہیے، جیسے بارش برستی ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، تو جو زمین اچھی ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، اللہ اس کے پروردگار کے حکم سے اس پر بہترین فصل آ جاتی ہے، بہترین پھل اگتے ہیں، بہترین سبزہ اگتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، تو جو زمین شور زدہ، خراب، تباہ حال ہوتی ہے، بل تو اس پہ کچھ اگتا ہی نہیں، اب کچھ اگے تو نہ اگنے کے برابر ہوتا ہے، ایک تنکا یہاں ایک تنکا وہاں، وہ بھی آدھا پچادا، کوئی نہ اس پہ پھل آتا ہے نہ اس پہ کوئی درخت لگتا ہے، شور زدہ زمین پہ۔ بارش تو ایک ہی ہوئی، جو صاف زمین تھی سرسبز ہو گئی، کھیتیاں اگائیں، پھل اگائے، درخت اگائے، اور جو شور زدہ تھی، کلر چھوڑ گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ دل
کی زمین بھی شور زدہ ہو جائے تو پھر اللہ کی آیات سے بھی اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا میں تو مثالیں بیان ارشاد فرما رہا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو، لیکن اصلاح کے لیے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرو، اور دل کی اصلاح کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو مخلوق کے قلوب کی اصلاح، وارثان نبوت اہل اللہ کی خدمت میں بیٹھو، ان کی باتیں سنو، ان سے انوارات حاصل کرو، دل کی اصلاح ہو جائے گی۔ جب دل کی اصلاح ہوگی تو اس میں پھول کھلیں گے، پھل آئیں گے۔ گناہ کرو گے کلا بل رانا علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، فرمایا ان کی برائیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے دلوں کو زنگ لگ جائے گا، پھر اس پر قرآن بھی پڑھتے رہو، اسے سمجھاتے رہو، اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ سمجھے بارش برستی رہے، زمین شور زد آیا، اس میں فصل کہاں سے آئے؟ بیج ڈالو گے تو اسے بھی کلر کھا جائے گا، اگے گا نہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، فرمایا ہم تو اس طرح دلائل کو بیان کرتے ہیں، لیکن پلے ان کے پڑتے ہیں جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اطاعت الہی شکر ادا، اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ کریم کی اطاعت کی جائے، اور جو اطاعت نہیں کرتا وہ ناشکری کرتا۔ فرمایا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو اپنی عاجزی سے، اپنی ضرورتوں سے، اپنی احتیاج سے کچھ لینے کے لیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد رکھوں گا اپنی رحمت سے، اپنی بخشش سے، اپنی جود و سخا سے، اپنی عطا سے۔ اب یہ جو فَاذْكُرُونِی فرمایا، اسے فرمایا وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو، یعنی تم میرا ذکر کرو گے، تم میری عبادت کرو گے، تم میری اطاعت کرو گے تو یہ شکر ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی غلامی، اللہ کے نبی کا اتباع، اللہ کا ذکر، یہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور یہ نہیں کرو گے وَلَا تَکْفُرُونَ، تو میری ناشکری نہ کرو۔ فرمایا مثالیں تو ہم نے بیان کر دیں اور کر دیتے ہیں، ہم اسی طرح مثالیں واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ لِقَوْمٍ یشکرون، جو شکر کرتے ہیں ان کے لیے مفید ہے، جو ناشکر ہیں انہیں اس سے کیا ملے گا؟ ان میں استعداد ہی نہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پھر آگے قصہ ارشاد فرمایا، انہی مثالیں، یہی مثالیں دیتے ہوئے نوح علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اس واقعہ میں سوچو۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں طوفان آیا، سارے نافرمان غرق ہو گئے، دنیا کی آبادی آج کی طرح نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد تھوڑے سے خطے پہ بھی آدمی پھیلے تھے، غالباً مجھے صحیح یاد نہیں، 1000 سال کا وقفہ تھا۔ تو نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور نوح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو وہ پہلے نبی ہیں جن کو شرک سے واسطہ تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ نافرمانی تو کرتے رہے، گناہ تو کرتے رہے، لیکن شرک کی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے نبی نوح علیہ السلام ہیں جن کو مشرکین کے ساتھ پالا پڑا، اور شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ کوئی بیمار ہوا، اس نے کوئی بوٹی کھائی، اس سے صحت ہو گئی، اب بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ اس بوٹی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا کہ یہ اس بیماری کی شفا دینے والا دیوتا ہے، اور شفا دینے والا تو اللہ تھا۔ وہاں شرک کی ابتدا ہوگی۔
اب کسی کی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی نے بتایا فلاں درخت کا پھل کھاؤ، اب وہ پھل کھایا، اللہ نے اولاد دے دی، وہ اس درخت کی پوجا کرنے لگے۔ یوں شرک کی ابتدا ہوئی انسانی خواہشات سے، جہاں سے کسی کی خواہش پوری ہوئی اس نے کہا یار یہ اللہ کا حصے دار ہے، اللہ نے جہان تو بنایا لیکن یہ کام اس کے ذمہ لگا دیا۔ وہ آج تک لوگوں نے بانٹے ہوئے ہیں کہ جی یہ دیوتا جو ہے بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ بیماری سے شفا دیتا ہے۔ جتنے مشرک ہیں اتنے الگ الگ دیوتا بنا رکھے ہیں اور ایک دوسرے کے دیوتا کو ماننے کو بھی تیار نہیں۔ یاد رکھیں کوئی مشرک اللہ کے وجود اور اس کی ذات کا انکار نہیں کرتا، یعنی اگر اللہ کا انکار ہی کر دے تو شرک کس بات سے کرے گا، شرک کس کے ساتھ کرے گا؟ اللہ کو سب مانتے ہیں لیکن مانتے اپنی مرضی سے ہیں کہ اللہ تو ہے لیکن یہ کام اللہ سے فلاں بزرگ کروا سکتا ہے، فلاں دیوی کروا سکتی ہے، فلاں دیوتا کرا سکتا ہے، ہمارا براہ راست اللہ سے یہ ممکن نہیں، ہم کیسے کر سکتے؟ حالانکہ وہ ہر بندے کا پروردگار ہے، ہر بندے کا رب ہے، ہر بندے کا معبود ہے، ہر بندے کو براہ راست دعوت دیتا ہے۔ کسی کی نماز کوئی بزرگ پڑھتا ہے کہ جی میری نماز تو فلاں بزرگ پڑھے گا، نہیں۔ کسی کا کھانا کوئی بزرگ کھاتا ہے کہ جی میں نہیں کھاتا ہوں، میری جگہ تو فلاں بزرگ کھاتے ہیں، میرا کام ہو، کبھی یہ ہوا ہے؟ کسی کے گھر کے کام کوئی بزرگ کرتا ہے؟ یہ سارے خود کرتے ہو تو جو اللہ کا کام ہے اللہ، تم اپنے کام خود کرو تو اللہ کے کام بزرگ کرتے ہیں، وہ اتنا محتاج ہے، دیوی دیوتا کرتے ہیں۔ یہاں سے شرک شروع ہوا اور نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں جن کو شرک سے واسطہ پڑا۔ فرمایا ہم نے قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام نے فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ تم نے جو بے شمار بت اور معبود تصور میں بنا لیے ان میں کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرے، اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی ایسی ہستی نہیں جو عبادت کا استحقاق رکھتی ہو، عبادت کی مستحق۔ اب سیدھی سیدھی شرک پر چوٹ پڑی، ان کے دلوں میں، ان کی رگوں میں، ان کے سینوں میں شرک دھس چکا تھا۔ انہیں بات پسند نہ، یار اتنے معبود ہمارے، ان کو ہم چھوڑ دیں۔ تو بڑے بڑے تماشے ہوتے تھے۔ عہد نبوی میں بھی ایک صحابی فرماتے تھے اپنا قصہ کہ میں نے دعوت سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے کہا میں تو اپنے بتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایک بت ہوتا تھا جس کے کوئی قبیلے اس کی عبادت کرتے تھے، پھر ہر خاندان نے اپنا ایک بت بنایا ہوا تھا، پھر ہر خاندان میں ہر گھر نے اپنا، پھر ہر گھر میں ہر فرد نے اپنا ایک چھوٹا سا بت بنایا ہوا ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے میرے پاس بھی اپنا ایک چھوٹا سا بت ہوتا تھا، میں ہر وقت پاس رکھتا تھا، جب چاہ سامنے رکھ لیا، بندگی کر لی، جو چیز مانگنی مانگ لی، اٹھا کے جیب میں ڈال۔ تو بھاگا پھر رہا تھا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں میں جا رہا تھا، میرے پیچھے پیچھے میرا کتا بھی آ رہا تھا، تو مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، تو میں نے کہا یہ تو بے ادبی ہوگی کہ یہ میرا معبود میری جیب میں نے اسے نکال کے رکھ دیا اور خود اس سے پردہ کر کے کہ معبود کے سامنے تو پیشاب کے لیے نہ بیٹھوں، اس سے پردہ کر کے تو الگ جگہ پہ میں رفع حاجت کی، فارغ ہو کر جب آیا تو میں نے دیکھا وہ میرا کتا جو ہے وہ بت پر پیشاب کر رہا۔ میں نے کہا کمال ہو گئی یار، یہ تو اللہ کا نبی سچ کہتا ہے، یہ تو نرے پتھر۔ میں اس سے شرم کر رہا ہوں، پردہ کر رہا ہوں کہ اس کے سامنے رفع حاجت کے لیے نہ بیٹھوں، ادب کر رہا ہوں، اور اس میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ کتے کو منع کر سکے، کتا اس کے سر پہ پھیلا۔ میں نے اٹھا کے مارا پتھر پہ، میں نے کلمہ پڑھ لی، میں نے کہا جاؤ جانے دو، مجھے ایسے خداؤں کی ضرورت نہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، میرے کس کام آئے۔
بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا، وہ شرک کی رد کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور پھر ابھی تک چل ہی رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ دعوت دی کہ اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا ایسا نہیں جو عبادت کا مستحق ہو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ شرک کی وجہ سے اس عظیم دن قیامت کے دن کا عذاب تم کو آ لے گا اور وہ بڑا سخت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ اب جب یہ دین کی جگہ رسومات آ جاتی ہیں، شرکیہ عقائد آ جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بندہ اس کو چلانے والا ہوتا ہے، ان رسومات کا، ان رواجات کا ایک لیڈر بن جاتا ہے۔ آپ اسے سردار کہہ لیں، اسے چودھری کہہ لیں، اسے حکمران کہہ لیں، اسے مولوی کہہ لیں، اسے پیر کہہ لیں، کسی نہ کسی نام سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو اس برائی کی، اس بدعت کی، اس رواج کی اشاعت کرتا رہتا ہے۔ اس بدعت اور رواج کی اشاعت میں اسے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پہنچونے لگ جاتے ہیں اور اسے معبود بنا لیتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ دوسرا اسے مالی منفعت ہوتی ہے، شرینیاں، نذرانے، شکرانے دیتے ہیں، پیسے کماتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب شرک کا رد آیا ان کے پیٹ پر لات لگی کہ یہ تو ہماری سرداری بھی جائے گی، ہماری وہ نمبرداری بھی جائے گی، جو ہم چودھری بنے ہوئے تھے وہ بھی جائے گی، اور پیسے آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ بولے، قال الملأ من قومہ، ان کے قوم کے بڑوں نے، سرداروں نے، ان کے دنیاوی مفاد پہ چوٹ پڑتی تھی، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، انہوں نے کہا نوح ہم دیکھ رہے ہیں تو صاف گمراہ ہو گیا، تو وہابی ہو گیا ہے۔ سیدھی سی بات، چوری کر کے کوئی وہابی نہیں ہوتا، اغوا کر کے کوئی وہابی نہیں ہوتا، ڈاکہ کرنے والا وہابی نہیں ہوتا، روزانہ جو قتل کرتے ہیں وہابی نہیں ہوتے، جو سیدھا مسئلہ دین کا بتائے، سنت بتائے، بدعت سے روکے، وہ وہابی ہو جاتا۔ ہمارے ملک میں وہابی سے مراد گمراہ ہے، یہی انہوں نے بھی کہا کہ بھائی نو تم گمراہ ہو گئے ہو، یہ باپ دادے کا مذہب ہے، یہ ہماری سارے کاروبار یہی بت اور یہی کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، تم اصل بات یہ ہے کہ تم اکیلے بند، تم گمراہ ہو گئے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں نے فرمایا او بے وقوفو، اللہ کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے۔ ربوبیت ہوتی ہے کہ ہر ایک کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کی جائے۔ جس طرح جسم کی تعمیر کے لیے اس نے سورج کو گردش پہ لگا دیا، چاند ستاروں سیاروں کو لگا دیا، ہواؤں کو بادلوں کو لگا دیا، زمین کو لگا دیا، بارشیں برستی ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، دوائیں بھی بنتی ہیں، غذائیں بھی بنتی ہیں، دودھ گوشت بھی ملتا ہے، بدن کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اسی طرح روح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نے انبیاء اور رسول بنا دیے۔ ہم بھی روحانی آسمان کے سورج ہیں، چاند ستارے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں گمراہ نہیں ہوا، گمراہ تم ہو، غلطی تم کر رہے ہو، میں تو اللہ جو رب العالمین ہے، جس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جب لوگ بھٹکیں ان کی اصلاح کا سامان کرے، ان کی روح کی زندگی، بالیدگی، صحت کا اہتمام کرے، میں تو اس کا رسول ہوں۔ میں تو جس طرح زندگی کے لیے سورج ضروری ہے اسی طرح روح کے لیے، روحانی زندگی کے لیے نبوت ضروری ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔
ابلغکم رسالات ربی، اور میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میرا تم سے کوئی مفاد نہیں، نہ مجھے اقتدار کا شوق ہے، نہ حکمران بننے کا، نہ میں تم سے چندہ مانگ رہا ہوں، نہ مالی منفعت چاہیے، نہ تمہیں غلام بنانا چاہتا ہوں، میں تو اللہ کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں، میں اپنی بات ہی نہیں کر رہا۔ مجھے تم گمراہ تب کہو کہ میں کوئی اپنی رائے سے بات کروں، میں تو اپنی بات ہی نہیں کر رہا۔ ابلغکم رسالات ربی، میرے پروردگار کے جو احکام آتے ہیں وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وانصح لکم، اور میں تمہارا تم سے زیادہ خیر خواہ۔ تمہیں خود احساس نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا، میں تو تمہارا ہی خیر خواہی کے لیے یہ مشقت برداشت کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو باتیں تم نہیں جانتے اللہ نے مجھے وہ بتا دی۔ تمہیں قیامت کی خبر نہیں، بھول گئے ہو، مجھے اللہ نے قیامت کے بارے بتا دیا۔ تمہیں حساب کتاب کا احساس نہیں، مجھے اللہ نے بتا دیا۔ تمہیں عذاب و ثواب قبر کا ادراک نہیں، اللہ نے جو باتیں تم نہیں جانتے اللہ نے وہ مجھے بتا دی ہیں، اور میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، اچھا تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ تم ہی میں سے ایک بندے کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی باتیں، اللہ کی نبوت اس ایک بندے کو مل گئی۔ فرمایا بے وقوف ہو، جب زمین میں بندے بستے ہیں تو نبی بھی انسانوں ہی سے آئیں گے۔ اگر کسی فرشتے کو اللہ نبی بنا دے تو تم میں سے کون ہے جو فرشتے کی بات سنے گا، اس کی حالت دیکھے گا؟ اور اگر سن لو گے تو تم کہو گے یار تیرے نہ بیوی نہ بچے، نہ تجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس، ہمیں کیوں شور کر رہے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمیں نیند بھی آتی ہے، بھوک پیاس بھی لگتی ہے، محنت کر کے روزی کمانا پڑتی ہے۔ پھر جب زمین پر انسان بستے ہیں تو تم اس بات پر حیران کیوں ہو کہ انسانوں میں سے ایک انسان نبی ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی مرضی، اس کی اپنی رحمت ہے، جس کو اس نے منتخب فرما لیا اسے ممتاز کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ بڑا شور ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ کہو۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم خود کو بشر سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم ہمارے جیسے نہیں، ہم بشر، ہم تو جانور ہیں شاید، اصل انسان محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، 63 برس اس عالم کو منور رکھا اور پردہ فرمایا۔ آپ انسان ہیں لیکن حضور انسان ہیں، ہم ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہماری کوئی ادا، ہمارا کوئی عقیدہ، ہمارا کوئی عمل حضور سے ملتا ہے تو وہ ہم میں بھی انسانیت ہے۔ جہاں جہاں ہمارا عقیدہ اور عمل حضور کے عقیدے اور عمل کے خلاف ہے وہاں ہم انسانیت سے نکل گئے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ تو کافر کہتے تھے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا۔ یار اس سے ڈرنا چاہیے، اصل انسان نبی ہوتے۔ آدمیت کی معراج نبوت ہے، سب سے بڑا منصب جو انسان کو عطا ہوا وہ نبوت ہے، اور یہی نبوت ہی اسے استعداد دیتی ہے معرفت الہی کی، جس نے ساری مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ یہی وہ نور نبوت ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوق، اگر یہ بچے پیدا کرتا اور پالتا ہے تو جانور چڑیاں گیدڑ بھی پیدا کرتے اور پالتے ہیں، اگر یہ روزی کماتا ہے تو کتا بلہ بھی روزی کھا لیتا ہے، اگر یہ کھانا کھاتا ہے تو جانور بھی پیٹ بھر لیتے ہیں، اگر یہ رات دن بسر کرتا ہے تو ہر جانور ہر ذی روح بسر کرتا ہے۔
کمال یہ ہے کہ اس میں معرفت الہی کی استعداد ہے، دوسروں میں نہیں، اور یہ استعداد ہے نور نبوت کی وجہ سے۔ تو فرمایا تم اس بات پر حیران ہو کہ تم میں سے ایک انسان کو، ایک مرد کو اللہ نے نبی بنا دیا تاکہ وہ تمہیں نصیحت کرے اور تمہیں برائی کے انجام بد سے بر وقت خبردار کرے، اور تمہیں یہ کہے کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو تاکہ وہ تم پر رحم فرمائے۔ تو بے وقوفو، یہ تو دیکھو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، کتنی سادہ سی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اس کی اطاعت کرو تاکہ تم اس کے رحم کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ کتنی سادہ سی بات ہے، کسی بندے کی بھی آپ نافرمانی اور مخالفت شروع کر دیں تو وہ آپ کو انعام دے گا؟ آپس میں کوئی تمہارے جیسا انسان، تم سے کمزور انسان بھی یہ برداشت نہیں کرتا تو آپ اپنے ایک ملازم کو روز بھلا برا کہنا شروع کر دیں، وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ یہ کون اس کی بک بک روز سن، اس سے بھوکے اچھے۔ تو جب کوئی انسان مخالفت برداشت کر کے آگے سے کوئی شے نہیں دیتا تو وہ تو خالق کل ہے، تمہارا مالک ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی اطاعت کرو تاکہ وہ تم پہ رحم فرمائے، نافرمانی پر تو رحمت مرتب نہیں ہوگی۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ کہتے، جھٹلا دیا انہیں، تم یہ جو باتیں کرتے ہو جھوٹ ہیں۔ یار اس میں کیا جھوٹ؟ فرمایا جھٹلا تو انہوں نے دیا، لیکن میرے نبی کی مخالفت اتنی آسان نہیں پڑتی۔ قومیں کفر کرتی رہتی ہیں، شرک کرتی رہتی ہیں، ظلم کرتی رہتی ہیں، اللہ برداشت کرتا چلاتا ہے۔ جب نبی اور رسول مبعوث کرتا ہے، اس کی بعثت کے بعد جب اس کی عظمت کا انکار کرنے پہ آتی ہیں پھر گرفتار بلا ہو جاتی ہیں، پھر نہیں بچتی۔ ہم لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ جی جو مصیبت آتی ہے مسلمانوں پہ آتی ہے، کافر تو مزے میں ہے، کیا خاک مزے میں ہے؟ کبھی حالات کا آپ نے پڑھے؟ دنیا میں گویا جہنم میں بس رہے ہیں، کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا، نہ بیٹا باپ کا ہے، نہ باپ بیٹے کا ہے، نہ بھائی بھائی کا ہے، نہ ماں بیٹی کی ہے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو ایک وقت کا کھانا دینے کی تکلیف نہیں کر سکتا۔ باپ کو اگر بیٹے کے گھر جانا ہو تو پہلے فون کر کے پوچھتا ہے کہ میں تمہارے گھر آ جاؤں فلاں وقت مجھے مل سکو گے؟ تو وہ بتاتا ہے نہیں، ہم فارغ نہیں ہیں۔ رات ٹھہرنا ہو تو بیٹا اجازت دے تو آ سکتا ہے، نہیں تو کہتا ہے میرے پاس جگہ ہی نہیں جاؤں۔ کوئی نہیں پوچھتا میرے بھائی۔ ذلیل زندگی گزار رہے ہیں جو لوگ مغرب میں اور کافر ملکوں میں جاتے ہیں، ان سے پوچھو، یا پھر ہندوستان کی خبریں جرائم کی پڑھ کے دیکھ لو کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ کوئی کافر دنیاوی زندگی میں بھی آسودہ حال نہیں رہ سکتا۔ اگر بندے مار رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہو یہ بندے مارنا آرام دہ زندگی ہے؟ قتل ہونے والا تو قتل ہو جاتا ہے، قاتل کو ساری عمر وہ درد ستاتا رہتا ہے۔ قتل ہونے والے پہ تو ایک قتل کے وقت درد وارد ہوتا ہے نا، مارنے والے کو یہ جو لاکھوں لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں اور جو مارنے والے ہیں انہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں؟ انہوں نے انکار کیا، جب انہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور جس نے ان کا دامن تھاما اسے بھی بچا لیا۔ کفر و شرک کا سیلاب ہے، چور بازاری، رشوت خوری، قتل و غارت کا سیلاب ہے، تو تھام لو دامن محمد رسول اللہ کا، اللہ کا وعدہ ہے بچا لے گا۔ مثالیں موجود ہیں، فرمایا جس نے نوح علیہ السلام کا دامن تھاما ہم نے اسے بچا لیا۔ اب یہ حوصلہ نوح علیہ السلام کا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، 950 برس، اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان پر تانے اور پھبتیاں کستے رہے۔
غالباً جو اندازہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کشتی میں جو ان کے ساتھ سوار ہوئے ان میں 80 افراد تھے، مرد اور عورتیں اور بچے ملا کے۔ پھر اس کے بعد صرف نوح علیہ السلام کی نسل چلی، باقی جو کشتی میں سوار تھے کسی کی نسل نہیں چلی۔ یہ باقی ہم جتنے لوگ روئے زمین پہ آباد ہیں ہم نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو بھی، اور جس جس نے ان کا ساتھ دیا، ان کا دامن تھاما، ان کو بھی کشتی میں بٹھا کر وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہمارے احکام کا انکار کرتے تھے، ہماری آیات کا انکار کرتے، ہم نے سب کو غرق کر کے تباہ کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ تو اندھے لوگ تھے، یعنی سورج نکل آئے اور سورج کی روشنی میں جس کو نظر نہ آئے تو پھر وہ اندھا نہیں تو کیا ہے؟ نور نبوت روحانی دنیا میں سورج کی مثال ہوتی ہے، ایمانیات میں، اخلاقیات میں، اعمال میں، کردار میں۔ تو نبی کے مبعوث ہونے کے بعد بھی جو اس کی اطاعت نہ کرے پھر وہ اندھا نہیں تو وہ فرمایا یہ قوم ہی اندھی تھی، ہم نے سب کو غرق کر کے تباہ کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔